السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر انشاءاللہ 32 تک ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ اختیار کریں مومن کافروں کو اپنا دلی دوست، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے، فلیس من اللہ فی شیء، تو پھر وہ اللہ کی جانب سے کسی چیز پر نہیں، الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ تم ان سے بچو کسی بھی طرح سے بچنا، ویحذرکم اللہ نفسا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر نفس پا لے گا جو اس نے خیر میں سے کچھ کیا ہوگا اسے اپنے سامنے، وما عملت من سوء، اور اسے بھی جو اس نے برائی میں سے کیا ہوگا، تود، وہ چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش کہ اس کے یعنی عمل کے اور اس کے درمیان دوری ہو، بہت بڑی دوری، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑے نرمی کرنے والا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو پس میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، فإن تولوا، تو پس اگر وہ رخ پھیر جائیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو یقین اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں فرماتا۔ یہود و نصارہ کا جو طرز عمل چل رہا ہے اس کے حوالے سے گزشتہ آیات میں ان کے حسد کا ذکر ہوا اور ان کے گناہوں کا تذکرہ ہوا، اور کس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جانتے کے باوجود دھتکار رہے ہیں، اس کا تذکرہ ہوا، اور فرمایا کہ عزتیں دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور بادشاہتیں دینے والی ذات اور چھین لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور اللہ کی قدرت کے اور بہت سارے مظاہر کا تذکرہ فرمایا۔ اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دلی دوست بنائیں۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کی عملی مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ بندہ اہل ایمان کے ساتھ دلی دوستی رکھے اور کافروں سے نفرت رکھے۔ اچھا، اس نفرت رکھنے کا معنی کیا ہے اور کس طرح رکھی جائے گی؟ ایک تو سب سے پہلی چیز، اس کا بنیادی مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اہل ایمان سے محبت رکھے اور کفار سے بغض رکھے، اور یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ کسی بھی دنیاوی مفاد یا دنیاوی کسی رنجش کی وجہ سے۔ بسا اوقات کوئی کافر آپ کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے، اور بسا اوقات کوئی دنیاوی معاملات میں آپ کے ساتھ برا ہو سکتا ہے۔ کوئی دنیاوی معاملات میں اچھا ہے تو آپ کہیں جی اس سے تو میں دلی محبت رکھ لیتا ہوں، اور جو دنیاوی معاملات میں آپ سے برا ہے اس سے میں بغض رکھتا ہوں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کفر کی وجہ سے کوئی کافر بھی بندہ مومن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک ادنا سے ادنا مومن بھی بہت اعلیٰ پائے کہ کافر سے خیر والا ہے اور بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ ہم نے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، باقی وہ بہت اچھے، اور ایسے رتم اللسان ہوتے ہیں کہ واقعتاً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ دل سے ان لوگوں کی محبت کرتے اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ جو بنیادی وصف، بنیادی کریکٹرسٹک کسی سے محبت کرنے کا ہونا چاہیے تھا وہی مفقود ہے، وہی نہیں ہے، تو پھر کسی سے محبت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کی باقی چیزیں بہت اچھی ہوں، لیکن جب تک وہ اللہ رب العزت پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا اس وقت تک وہ اس معیار پر نہیں اترا کہ جس معیار پر اللہ رب العزت نے تعلق کے قائم کرنے کا حکم دیا، اور جس معیار پر خود اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں، اور اگلی آیات میں اسی کا تذکرہ۔ تو اس لیے یہ بات تو سب سے پہلے سمجھ لیں۔ اب کریں کیا؟
اگر کوئی ارد گرد کفار ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون اہل ایمان کی صریحاً مخالفت کر رہا ہے اور ان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور کون ایسا نہیں کر رہا۔ تو دنیاوی معاملات کے اندر فرمایا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کافروں سے نہیں روکتا کہ جو تمہیں قتال نہیں کرتے، یعنی تمہارے ساتھ ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے، اور نہ ہی تمہیں تمہارے دین سے پھسلانے کی کوشش کرتے، اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اگر کوئی ایسے کافر ہیں جو اس طرح کی کسی بھی حرکتوں میں ملوث نہیں ہیں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ دنیا کے معاملات کے اندر تم ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرو اور انصاف کا معاملہ کرو۔ یعنی دنیاوی معاملات میں تم ایسے کافروں کے ساتھ مبنی بر انصاف اور خیر خائی کے جذبے کے ساتھ کام کر سکتے ہو۔ یعنی دنیاوی معاملات میں کوئی ہمدردی کرنی ہے ہمدردی کر سکتے ہو، وہ بیمار ہے اس کی تیمارداری کر سکتے ہو، اس کو ہسپتال لے جا سکتے ہو، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ چیز دے سکتے ہو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہو، اور یہ مطلوب ہے تاکہ یہ بندہ اہل ایمان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں کی طرف رغبت اختیار کرے۔ لیکن فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، اللہ تمہیں روکتا ہے ایسے کافروں کے ساتھ دلی دوستی رکھنے سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں یا تمہیں تمہارے علاقوں سے نکالنے کی کوشش کریں، یا وظاہروا علی اخراجکم، جو لوگ تمہیں نکال رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ایک ہے جو ڈائریکٹلی قتال کر رہے ہیں اور ڈائریکٹلی تمہیں نکالنے کے لیے کوشاں ہیں، اور دوسرے وہ جو ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے ساتھ کوئی دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا جو کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرے گا تو یہی لوگ ہیں جو ظالم۔ تو یہ اصول اور ضابطہ ہمیں رکھنا ہے۔ تو اخلاق برتنا، ہمدردی کرنا، انسانی ہمدردی کرنا اور دین کی طرف راغب کرنے کے لیے بہتر معاملہ کرنا، اس کی اجازت ہے۔ دلی محبت کرنے کی کہیں پہ بھی اجازت ہے، کیونکہ دلی محبت کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ عقیدے کے مسائل میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ الولاء والبراء کا ہے۔ الولاء والبراء، الولاء کیا ہوتا ہے؟ ولایت سے، دوستی سے، والبراء براءت سے۔ کس کے ساتھ ہماری دوستی ہے، کس سے ہماری براءت ہے؟ ٹھیک ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سورہ توبہ کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ اب معاملہ مختلف ہو گیا، اب مشرکین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے برات کا اظہار کر دیا ہے، اور ان کو ایک مہلت دی گئی ہے، اور اس کے بعد وہ حرم کی حدود سے نکال دیے جائیں گے، اور اہل ایمان کو ان کے ساتھ تعلق اور طرح سے ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات وضاحت کر دی، حتیٰ کہ سورہ مجادلہ کے آخر میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ خواہ وہ کافر تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ تمہارے اولادیں ہوں، تمہارے ماں باپ ہوں، یا تمہارے بھائی بہن ہوں، یا تمہارے خانوادے کے لوگ ہوں، خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ دلی دوستی نہیں رکھی جا سکتی، دلی محبت نہیں رکھی جا سکتی۔ تو یہ اصول بہت اہم اصول ہے۔ اسی لیے سورہ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے ہر اہل ایمان کو اس کے اظہار کا حکم دیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ اظہار زندگی میں ضروری ہے، لیکن یہ اظہار کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اس لیے کہ خود پتہ ہے کہ دین کے اوپر استقامت نہیں ہے، دین پریورٹی پر نہیں ہے، ہم خود دین کو سمجھتے نہیں، وگرنہ اگر دین کو سمجھا ہوتا تو یہ ساری باتیں سمجھ آتی۔ تو عمومی طور پر مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود کفار کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کیے ہوئے جو صراحتاً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان کے نتیجے میں آنا چاہیے۔ تو اس میں اب فرق کہاں پڑا؟ فرق اپنی ذات کو مقدم کرنے یا نہ کرنے کا۔ ایک ہے انسان کے ذاتی تعلقات اور ایک ہے انسان کے اللہ رب العزت کی وجہ سے تعلق۔ ایمان قبول کرنے کے بعد بندے کے تعلق اللہ کی وجہ سے بنتے اور ٹوٹتے بھی اللہ کی وجہ سے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا، یہ معیار بنانا پڑے گا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک طعم الایمان، وہ ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے، اور فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے جو اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے رکتا ہے، اور اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہی بغض رکھتا ہے، اس کا ایمان جا کر مکمل ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر کسی کا دینا اور روکنا اور محبت کرنا اور نفرت کرنا یہ اللہ کی معیار کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر اس کے ایمان میں نقص ہے، کمی ہے۔ تو ایمان کی کمزوری کی علامات میں سے یہ ہے کہ بندہ یہ فیصلے نہ کر سکے، تو یہ فیصلے زندگی میں کرنے پڑتے ہیں، اور یہ ایمان کی مضبوطی کے لیے بڑے ضروری۔ تو فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ۔ اب بھی جو کوئی بندہ کافروں کو اپنا دوست بنائے تو وہ اللہ کے نزدیک کسی چیز پر نہیں، یعنی اس کا کوئی اللہ کے ہاں مقام نہیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَا، سوائے اس کے کہ تم ان سے ڈرو اور بچو، کسی بھی طریقے سے بچنا، یعنی ایسے معاملے میں کہ جہاں کفار غالب ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اگر نہ کریں تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، تو ایسے کسی معاشرے کے اندر تو اتنا ظاہری طور پر کرنا کہ جس سے ان کی شر سے بچا جا سکے، اس کی اجازت ہے۔ اور چونکہ مشرکین مکہ اہل ایمان کو بہت تکلیفیں بھی پہنچاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے استثنائی صورتیں بھی دی ہیں، اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایسے کفار کے درمیان رہنا کہ جو انسان کو کفر پر مجبور کرنے لگ جائیں، اس کی کس حد تک گنجائش ہے اور کتنی نہیں۔ اور پھر اللہ نے حکم اس بات کا دیا ہے کہ اگر وہ تمہیں تمہارے دین سے اس طرح روکنا شروع ہو جائیں کہ تم مجبور ہونا شروع ہو جاؤ تو پھر اللہ کی وسیع زمین کے اندر ہجرت کر جاؤ۔ اور ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جن کو کل قیامت کے دن اللہ فوت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم کہاں تھے، تو وہ کہیں گے مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے، ہمارے اوپر تو کفر غالب تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اللہ کے فرشتے ان سے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسعت نہیں رکھتی تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاؤ؟ تو اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ دار کفر سے دار اسلام میں ہجرت کی جائے۔ اب معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے، دار اسلام سے بھاگ بھاگ کے دار کفر میں جا کر آباد ہونے کے لیے پیسے دی جا رہے ہیں کہ جی مستقبل سنور جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنوں کو ہم نے دیکھا ہے الا ماشاء اللہ کوئی 1000 میں سے ایک، میں 100 میں سے ایک کی بھی بات نہیں کرتا، 1000 میں سے ایک ہے جو بچا ہوا ہے، اور وہ بھی اپنی حد تک بچا ہوا ہے۔ انہوں نے جو نظام بنایا ہے اس میں وہ اپنی نسلوں کو نہیں بچا سکا، اور کوئی بہت محنت کرے تو ایک نسل بچا پایا ہے، اس سے اگلی تو ہرگز نہیں بچا پایا۔ اس لیے اسلام کے اس حکم کی حکمتوں کو سمجھیں۔ یہ پیسے خرچ کر کے مستقل طور پر جا کر دار کفر میں سکونت اختیار کر لینا، اس کی کوئی شرعی اجازت نہیں۔ دار کفر میں جا کر رہنے کی جو شرائط ہیں وہ علماء نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہاں پر عارضی طور پر کوئی بندہ کسی مفاد کی خاطر جائے، وہ مفاد سب سے پہلے تو دینی ہو، یعنی دین کی تبلیغ کے لیے، اور ظاہر بات ہے دین کی تبلیغ کے لیے وہ بندہ جائے گا جس کے پاس گہرا علم ہو اور وہ جا کر آگے دین کی اشاعت اور تبلیغ کر سکے گا، تو یہ علماء کے کرنے کا کام۔ دوسرا، اس بندے کو کوئی تجارتی یا دنیاوی مفاد کی غرض سے کوئی ایسا کام ہو جو اس کے ملک میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ایسے کے لیے جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سفر کیے ہیں، دار کفر کے بھی کیے ہیں، کفار کے ساتھ تجارت بھی کی ہے، کی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی ایسا علم جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے جو یہاں حاصل نہیں ہو سکتا، اس کو پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، باہر سے ڈگری کرنے جا سکتا ہے، عارضی طور پر کوئی ڈگری کرے لیکن واپس آئے۔ مستقل سکونت اختیار کرنا، وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے پاپڑ بیلنا، اور پھر وہ جو حلفیہ بیان دینے پڑتے ہیں کفر کے نظام کو قبول کرنے کے، غیر اللہ کی سوورینٹی کو قبول کرنے کے، وہ تو کسی طور جائز اور درست نہیں۔ اس لیے اس معاملے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ تو فرمایا تو یہ بات جان لو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اپنے آپ سے ڈراتا بھی ہے۔ تو بعض لوگ جو بار بار یہ کہتے ہیں نا یہ مولوی ڈراتے بہت ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا بھی ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر بڑا قاہر بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی صفت قہار ہونا بھی ہے، اور اللہ رب العزت عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صرف ایک صفت کو اپنے مد نظر رکھنا اور دوسروں کو بالکل پس پش ڈال دینا، یہ ظلم ہے۔
تو اللہ رب العزت اپنے آپ سے ڈراتے بھی ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ رب العزت منصف ہیں، اور اللہ نے جو قانون اور قاعدہ دیا ہے اس کے مطابق ہی تمہیں زندگی میں چلنا ہے۔ اپنی مرضی کی باتیں اچھی لگیں بس ان کو قبول کر لیا، جہاں جا کے اپنی مرضی کے برخلاف کچھ ہونے لگے اس کو چھوڑ دیا، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ تو فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم جو کچھ چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو سب اللہ کے علم میں ہے۔ بسا اوقات کوئی بندہ کسی کافر کے بارے میں کسی خاص ماحول میں بڑی نفرت کا اظہار کرتا ہے، لیکن اندر سے بڑا کفر کے نظام کو پسند کرنے والا ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات کوئی مجبور انسان کسی کفر کے نظام میں تھوڑی بہت ان کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے شدید نفرت کرتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ ہمارے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ذرا دینی ماحول بنا ہوا ہو تو بڑی ان کی مخالفت میں بات کریں گے، دیندار لوگ بیٹھے ہوں تو ایک دم سے نا کہیں گے جی بڑے بیکار لوگ ہیں، بڑے فضول ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اصل میں اندر سے سارا تہذیب، تمدن اور اخلاقیات اور اٹھنا بیٹھنا اور ان کی کلچر کو جو ہے ہر طرح سے کاپی کرنے کی کوشش کرنا، سارا یہ دوغلا پن، اور یہ دوغلا پن لوگوں سے چھپ سکتا، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تو فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ تو تم تو تھوڑے سے ہو، کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اتنے لوگ ہیں اللہ کو کیا پتہ چلے گا؟ تم تو انسان ہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے اندر کیا ظاہر ہے کیا پوشیدہ ہے، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ اور فرمایا وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور اس کا ایک مظہر کیا ہوگا کہ ہر شخص جو کل قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہوگا، جو اس نے خیر کی ہوگی اس کو بھی اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور جو کوئی شر کا کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ یعنی قیامت کے روز یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ سے کچھ مخفی اور پوشیدہ نہیں تھا۔ اس لیے بندے کو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صراط مستقیم پر سیدھا سیدھا چلنا چاہیے، اپنے دل کی کیفیات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان کے اوپر ارد گرد کا ماحول اثر انداز ہو جاتا ہے، لوگ اثر انداز ہو جاتے ہیں، وہ ارد گرد سے متاثر ہو جاتا ہے۔ دنیا اس وقت انسان کے پاس گلوبل بن کے یہ موبائل فون کے اندر سمٹ کر اس کے پاس سامنے آ گئی، وہ دنیا کے نظام دیکھ کر جو ہے وہ اس کی چکا چوند سے تھوڑا سا جو ہے نا مسحور کن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہم، آپ تو جو کچھ ہم نے ان کو دنیا کی تھوڑی بہت چکا چوند دی ہے اس کی طرف ایسے آنکھ پھیلا کر بھی نہ دیکھیں یا کنکھیوں سے بھی نہ دیکھیں، یعنی اس طرف توجہ کرنے کی ہی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ انسان کمزور ہے، جب وہ اس قسم کی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے تو اس کے اوپر وہ غالب بھی آ جاتی ہے، وہ غالب بھی جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو منع کر دیا کہ ان چیزوں میں ان کے معیار کو مت دیکھیں، تو میرے اور آپ کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم اس معاملے میں بالکل سیدھ میں رہیں، بالکل سیدھ میں رہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو قیامت کا دن تو ہے جس کے اندر اللہ سب کچھ واضح کر دے گا۔ کیا تم چھپاؤ گے اللہ رب العزت سے؟ جو خیر کی بات کی ہوگی وہ بھی ظاہر ہو جائے گی، جو شر کی بات کی ہوگی وہ بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اور اس وقت بندہ کہے گا کاش یہ جو شر ہے اس کے اور میرے درمیان دوری ہو جائے، بہت دوری، بہت زیادہ دوری، یہ آج یہاں مجھے دکھنے کو نہ ملتا، یہ عمل میرا مجھے آج میرے سامنے پیش نہ کیا جاتا، مجھے اس کا حساب نہ دینا پڑتا۔ اور یہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ بندہ دنیا کے تھوڑے سے مزے، تھوڑے سے وقت کے لیے اپنی نظریاتی فکر کی حفاظت نہ کر سکے، حالانکہ اس کو کچھ میسر آیا نہیں آیا یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں ان کو مادی طور پر کچھ میسر نہیں ہے، لیکن نظریاتی طور پر کفر کے نظام کو اتنا آئیڈیالائز کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں مجرم، اللہ کے ہاں مجرم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا برابر بھی ہوگا اور تو آ جائے گا، اور اس وقت بندہ چاہے گا کاش یہ میں نے نہ کیا ہوتا۔ اور وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر فرمایا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی برتنے والا ہے۔ ڈراتا تو ہے لیکن اس نے جو نرمی کا پہلو ہے اس کی وجہ سے مہلت دی ہوئی ہے۔ یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ڈراتا ہے اور نرمی کی بھی کہتا ہے اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ معاملہ کیا ہے، اب تک کچھ کیوں نہیں ہو رہا کہ اللہ نرمی برتنے والا ہے، اللہ مہلت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے تمہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ لیکن اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا پھر جان لو واللہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے کہ وہ تمہیں پکڑے گا۔ اب معیار کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے، کیوں کہ یہود اور نصارہ اللہ کی محبت کے دعوے دار تھے،
اور ان کا یہ خیال تھا ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کی محبوب ترین اقوام ہیں۔ تو فرمایا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ۔ اللہ کے ہاں محبت کا قانون اس کے تابع ہے کہ بندہ کتنا محمدی ہے۔ جس قدر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے اور جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی زندگی میں اثرات آتے ہیں، اتنا ہی وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل التفات اور قابل توجہ ہے۔ اور جو بندہ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہے، اتنا ہی وہ اللہ رب العزت کے ہاں بے رغبتی کا سبب ہے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس سے دور ہے اور اللہ کی نظر التفات اس کی طرف نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو، انسان ہونے کے ناطے جو کمی کوتاہی رہ جائے گی اللہ تمہارے وہ گناہ معاف کر دے گا، کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ تو بخشش اور رحمت کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ جوڑا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، اللہ کے رسول کی اتباع کے ساتھ۔ یہ مشروط ہے، یہ ہر کسی کے لیے عام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بخشش اور اللہ کی رحمت محمدی بننے میں ہے۔ اور فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس کے باوجود بھی یہ رخ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً جان لو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تم جتنے مرضی دعوے کر لو کہ ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی مقام نہیں، اللہ تم سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت نے محبت کے معیار کے لیے کسوٹی سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کے پیچھے چلتا ہوا آئے گا، اتباع اسی کو کہتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنا، آپ کے نقش قدم پر چل کر آئے گا، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، وگرنہ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔